السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین سامعین، میں امید کرتا ہوں آپ نے جو پچھلے اسباق ہیں جس میں نے تفخیم و ترقیق کے متعلق جتنے بھی رولز تھے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو پڑھائے تھے، آپ نے وہ اچھی طرح سے یاد کر لیے ہوں گے۔ آج کا جو سبق ہے یہ اس لیے بڑا ہی اہم سبق ہے چونکہ جتنے بھی ہم نے تفخیم و ترقیق کے رولز پڑھے ہیں، جس میں ہم نے الف کے متعلق پڑھا، لام کے متعلق پڑھا، را کے متعلق پڑھا کہ کب کب ہم نے ان کو لام کو کس طرح سے پڑھنا ہے، را کو پر کر کے کب پڑھنا ہے، را کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اور لام جو ہے اس پہ اوپر کیا چیزیں آ جائیں، کیا جو ساکنات ہیں، کیا علامات ہیں وہ آ جائیں تو پھر ہم نے لام کو پر کر کے یا لام کو باریک پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کا سبق جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ اچھی طرح سے جو سبق ہے، جو قوانین ہیں ان کو سمجھ سکیں اور آپ کا یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے یہ اچھی طرح سے چلتا رہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ حضرات تک پہنچ سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہے، ہم نے تین چیزوں کے متعلق پڑھا کہ تفخیم کا مطلب ہے پر کر کے پڑھنا، اور ترقیق کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی حرف کو باریک کر کے پڑھنا۔ تو الف کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ الف جو ہے اگر اس سے پہلے حرف جو آ جائیں وہ اگر پر آ جائیں تو ہم نے الف کو پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اگر الف سے پہلے جو کوئی بھی حرف آ جائے وہ اگر باریک آ جاتا ہے، موٹا کر کے پر کرنے والا نہیں آتا، باریک آ جاتا ہے تو ہم نے اس کو الف کو باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ دیکھیں، قاف زبر الف قا، یہ دیکھیں لام زبر لا قالا۔ اب یہ قاف جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ہے جس میں قاف طا با جیم دال ہیں، تو وہ پر کر کے چونکہ پڑھے جانے ہیں اس لیے الف جو ہے وہ بھی پر کر کے یہاں پہ پڑھا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ الف دیکھیں را کے اوپر ہم نے پڑھا کہ جب بھی را کے اوپر یہاں پہ دو قوانین ہیں۔ ایک تو جو ہم نے را کے متعلق پڑھا کہ جب بھی را کے اوپر زبر آ جائے تو را ہمیشہ پر پڑھا جائے گا، نمبر ایک۔ اور دوسرا جو ہے الف، کہ الف سے پہلے جو حرف ہے اگر وہ پر آ جائے، چونکہ را جو ہے وہ پر پڑھا جا رہا ہے اس لیے الف جو ہے وہ بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ صاد زیر صی، را زبر الف را، صی را، طا زبر طا، صی را طا۔ اور یہاں پہ بھی اسی طرح دو قوانین ہیں، را والا کہ را کے اوپر زبر آ رہی ہے، را بھی پر پڑھا جائے گا، اور الف جو ہے یہ اپنے سے ہمیشہ پچھلا جو حرف ہوتا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر وہ موٹا پڑھنے والا ہو، پر کر کے پڑھا جانے والا ہو تو الف بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو اسی طرح ہی سین زیر سی، را زبر الف را، سرا، جیم دو زبر الف جن، سراجن۔ یہ سوئی صاد تھا، یہ سی، اس کو سین کو بری کر کے پڑھنا ہوتا ہے آپ نے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں یہ را، یہ یعنی موٹا کر کے پڑھے جانے والے تھا، یہ را یہ بھی موٹا کر کے پڑھا گیا، قاف یہ بھی پر کر کے پڑھا گیا۔ اب کاف جو ہے یہ باریک ہے، یہ کاف پر کر کے نہیں پڑھنا ہم نے، اس لیے جو الف ہے وہ بھی موٹا کر کے یا پر کر کے نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ میں نے بتایا کہ الف جو ہے وہ ہمیشہ اپنے سے پچھلا جو حرف ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے، اگر وہ باریک پڑھا جائے تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں اس کے ہجے کرتے ہیں، کاف زبر الف کا، دیکھیں یہ وہ قا را پڑھا گیا تھا، قا پڑھا گیا، یہ کا نون زبر نا، کا نا، اب یہ پر کر کے نہیں پڑھا گیا۔ اس کے بعد میم، یہ الف آ گیا، یہ بھی اسی طرح میم جو ہے یہ بھی پر کر کے پڑھا جانے والا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو بھی ہم نے پر کر کے نہیں پڑھنا۔ میم زبر الف ما، لام دو زبر الف لن، مالن۔ اس کے بعد میم زبر ما، فا زبر الف فا، اب فا جو ہے یہ بھی پر کر کے نہیں پڑھا جاتا تو اس لیے الف جو ہے وہ بھی پر کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ مفا زا دو زبر الف زن، مفازن۔ اس کے بعد طا کھڑا طا زبر الف طا، اب یہ دیکھیں الف آ گیا، اور جو طا ہے یہ پر کر کے چونکہ پڑھا جانا ہے اس لیے الف بھی پر کر کے پڑھا جائے گا۔ طا لام زیر لی طالی، با پیشبو طالبو۔ ہم نے چونکہ لام کے متعلق بھی پڑھا تھا کہ لام جو حرف اللہ والا لام ہے، حرف جلالت والا لام ہے، صرف وہ لام جو ہے اگر اس کے اوپر زبر یا پیش آتی ہے تو وہ لام پر پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہوں گے وہ باریک پڑھے جائیں گے۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ لام کے نیچے زیر ہے اس لیے یہ والا لام اور یہ باریک پڑھا جا رہا ہے، اور جو طا کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے یہ پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، طا لیبو۔ اس کے بعد تا
زبر الف تا، با پیش واو بو، تابو، یا اس کو ہم تابو بھی پڑھتے ہوتے ہیں لیکن تابو اس کو پڑھیں گے اس طرح۔ اس کے بعد چونکہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بھی الف آ جائے تو الف ہو یا حمزہ، اس کا جو قوانین پڑھے تھے اس کو ہم نے ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس قوانین پہ جائیں تو ہم اس کو تابو پڑھیں گے، حمزہ اور الف کو جو قوانین ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد یہاں پہ ہم پڑھیں گے خا زبر الف خا، لام زیر لی، خالی۔ اب یہ دیکھیں لام آ گیا، لام بھی باریک ہے اور لام کے نیچے زیر ہے، اور الف جو ہے یہ پیچھے والا جو خا ہے وہ پر کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس لیے الف بھی پر کر کے پڑھا جائے گا، خالدن۔ اس کے بعد عین زبر الف عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن۔ اس کے بعد یہ پھر دوبارہ پھر وہی آ گیا، غین زبر الف غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن۔ اس کے بعد طا زبر الف طا زبر طا، عین زبر الف عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن۔ اب یہ جو ہے لام والا قوانین جو میں پچھلے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ لام جو ہے اس کے نیچے زیر آ رہی ہے، یہ لام باریک پڑھا جا رہا ہے، لیکن لفظ جلالت جو اللہ والا لفظ ہے اس کے اوپر جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ ہمیشہ اللہ والا جو لام ہے یہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ دیکھیں آئیے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ الف زبر لام، اللام کھڑا زبر لا، اللہ، ہا پیش ہو، اللہ، اللہ پڑھیں گے اس کو۔ واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، واللہ، ہا پیش ہو، واللہ۔ فا زبر لام فل، لام کھڑا زبر لا، فاللہ، ہا پیش ہو، فاللہ۔ اس کے بعد اسی طرح ہی بالکل ہے، یہ 7 لفظ جو ہیں وہ ملتے جا رہے ہیں آپ حضرات کی آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آتی رہے۔ الف زیر نون ان، نون زبر لام نل، انل، لام کھڑا زبر لا، ان اللہ۔ اب یہ بھی لام جو ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے جو پچھلا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے ان اللہ۔ اب نون جو ہے وہ مشدد ہے تو اس پہ غنہ بھی ہم نے کرنا ہے، جو ہم نے غنہ کے قانون پڑھے تھے اس کے مطابق ان اللہ، ہا زبر ہا، ان اللہ۔ اس کے بعد ہا پیش ہو، واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ، ہا پیش ہو، هو اللہ۔ اس کے بعد اس طرح کر کے پڑھیں گے، میم زیر می، نون زبر لام نل، لام کھڑا زبر لا، من اللہ، ہا زیر ہی، من اللہ۔ اس کے بعد یہ دیکھیں را زبر را، سین پیش واو سو، رسو، لام پیش لام لل، لام کھڑا زبر لا، رسول اللہ، ہا زیر ہی، رسول اللہ۔ میں نے بتایا تھا کہ جب لام جو ہے اس کے پچھلے حرف پہ، یہ لام جو ہے لفظ جلالت والا جو لام ہے اس کے پچھلے حرف پہ اگر زبر آ جائے تو پھر بھی وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا، اگر پیش آ جائے تو پھر بھی وہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ یا یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں لفظ لام جو ہے اس سے پچھلے حرف پہ پیش آ رہی ہے، اس لیے اس کو موٹا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح را زبر را، با زیر دی، را دی، یا کھڑا زبر لام یل، لام کھڑا زبر لا، رضی اللہ، ہا پیش ہو، رضی اللہ۔ اسی طرح ہی یہ بھی قالوا اللہم، یہ بالکل اسی طرح ہی لام جو ہے اس پہ پیش آ رہی ہے اور اگلا لام جو ہے وہ اس کے ساتھ مل رہا ہے، تو یہ بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب اس کیس میں نے بتایا تھا کہ جب لام کے پیچھے زیر ہو تو پھر لام باریک پڑھا جائے گا۔ دیکھیں لام زیر لام لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ۔ اسی طرح یہ باللہ، یہ بھی با جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، پچھلا لام کے پچھلا جو حرف ہے، اس لیے اس کو بھی باریک پڑھیں گے۔ بالکل اسی طرح ہی جب آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ تو یہ لام کھڑا زبر جو ہے اگر یہ اکیلا آ جائے تو اس پہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، لیکن اس سے جو پیچھے والا ہے اس کے زیر ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔